جموں کشمیر بر صغیر پاک و ہند کے شمال مغربی علاقہ ہے۔ تاریخی طور پر جموں کشمیر اقصائے تبت ہے جو ہمالیہ اور پیر پنجال کی پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں واقع ہے۔ جموں کشمیر کافی بڑے علاقے کو سمجھا جاتا ہے جس میں وادی کشمیر، جموں اور لداخ بھی شامل ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں و کشمیر اور مقبوضہ گلگت بلتستان کے علاقے شامل ہیں۔ 1846 سے ان علاقوں میں کوئی نظام نہیں تھا، اکثر مقامی بدماشوں اور غیر ملکیوں کی حکمرانی رہی۔ وادی کشمیر پہاڑوں کے دامن میں کئی دریاؤں سے زرخیز ہونے والی سرزمین ہے۔ یہ اپنے قدرتی حسن کے باعث زمین پر جنت تصور کی جاتی ہے۔ اس وقت خطے تنازعات کے باعث 3 ممالک میں تقسیم ہے، جس میں پاکستان شمالی علاقے جات اور پاکستانی جموں کشمیر، بھارت وسطیٰ اور مغربی علاقے جموں کشمیر اور لداخ، اور چین شمال مشرقی علاقوں اقصائے چین اور بالائے قراقرم علاقہ کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں۔ بھارت سیاچن گلیشیئر سمیت تمام بلند پہاڑوں پر، جبکہ پاکستان نسبتاً کم اونچے پہاڑوں پر موجود ہے۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان میں تنازع کی اہم ترین وجہ ہے اور اس تنازع کا واحد حل رائے شماری ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں جو جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کو بامثلہ کشمیر دنیا کے خطرناک ترین علاقائی تنازعات میں سے ایک شمار کرتے ہیں۔ دونوں ممالک کشمیر پر 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، جن میں 1947 کی جنگ، 1965 کی جنگ اور 1999 کی کارگل جنگ شامل ہیں۔ 1971 کی جنگ بنگال کی وجہ سے ہوئی تھی۔ 16 مارچ 1846 کو پنجابی سکھوں سے جب گلاب سنگھ نے غداری کی اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے تاوان جنگ کے طور پر اپنے علاقے کشمیر، وادی گلگت وغیرہ سمیت کئی علاقے کو انگریز کو دینے پڑے۔ ایسے میں جموں ریاست سے لاہور تحت کا غدار مہاراجہ گلاب سنگھ، جس کا انگریز سے گٹھ جوڑ تھا، کشمیر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انگریز نے گلاب سنگھ کی وفاداری کے بدلے 75 لاکھ نانک شاہی میں کشمیریوں کو اس کے ہاتھ بیچ دیا اور معاہدے امرتسر کے تحت جدید ریاست جموں کشمیر کی بنیاد رکھی۔ اس وقت ریاست پونچھ بھی موجود تھی، جس پر بعد میں جموں کے مہاراجہ نے قبضہ کیا تھا۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی 2 ریاستیں موجود تھیں جن پر جموں کے مہاراجہ نے قبضہ کر رکھا تھا۔ 1929 میں شیخ عبداللہ نے ریڈنگ روم تنظیم اور AR ساگر نے ینگ مینز مسلم ایسوسی ایشن بنائی۔ شیخ عبداللہ نے ایک تحریک شروع کی جس کا نعرہ تھا معاہدہ 2 کشمیر وادی چھوڑ دو۔ شیخ کشمیر وادی کو الگ عوامی ریاست بنانا چاہتا تھا۔ یاد رہے، کشمیر صرف موجودہ کشمیر صوبے کا نام ہے۔ 1931 میں پہلی مسجد ریاسی میں شہید ہوئی ہے۔ کوٹلی میں نماز جمعہ پر پہلی بار پابندی لگائی گئی۔ پھر عبدالقادر نامی مسلمان نے بے مثال احتجاجی جلسے کیے۔ 1933 میں سری نگر پتر مسجد میں جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی۔ شیخ عبداللہ اس کے صدر اور چودھری غلام عباس اس کے جنرل سیکرٹری بنے۔ 1947 کے بعد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے اکثریت جو مسلم تھی، اس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہا، لیکن مہاراجہ ہری سنگھ کو یہ منظور نہ تھا، جس پر مہاراجہ نے پاکستان اور بھارت کو خط لکھے اور الگ ریاست قائم کرنا چاہی، جبکہ بھارت کی طرف سے مہاراجہ ہری سنگھ پر شدید دباؤ تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ الحاق کرے۔ اس لیے بھارت نے اس خود مختار ریاست کی مخالفت کرتے ہوئے اس خط کا کوئی جواب نہ دیا، جبکہ پاکستان نے باوجود کشمیری اکثریتی مسلمان آبادی کے خود مختار ریاست کو تسلیم کرتے ہوئے مہاراجہ ہری سنگھ کو خط کا جواب دیا اور مہاراجہ اور پاکستان کے درمیان معاہدہ بھی ہوا۔ لیکن اس کے بعد مہاراجہ ہری سنگھ کو بھارت کی طرف سے شدید دباؤ تھا، جس کی وجہ سے وہ مجبورہ بھارت کے ساتھ الحاق کرنا پڑا، اور 22 اکتوبر سے کئی روز پہلے RSS کے گنڈے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئے اور کئی شواہد پائے گئے جو ہری سنگھ کو بھارت سے الحاق کرنے پر مجبور کر چکے تھے۔ اسی اثنا میں گلگت بلتستان کی غیر عوام نے مہاراجہ کی فوج کے خلاف اعلان جنگ کیا
اور گلگت بلتستان سے مہاراجہ فوج کو بھگا دیا۔ اسی طرح ریاست پونچھ کی عوام نے بھی بغاوت کر ڈالی اور قبائلیوں سے مدد بھی مانگی، مظفر آباد کے راستے داخل ہوئے۔ اس طرح پونچھیوں نے قبائلیوں کی مدد سے موجودہ آزاد کشمیر سے 2 گروہ فوج کو بھگا دیا۔ کشمیر میں اسلام 14ویں صدی کے شروع میں ترکستان سے صوفی بلبل شاہ قلندر اور ان کے 1000 مریدوں کے ساتھ پہنچے۔ بدھ راجہ رنچن نے دینی افکار سے متاثر ہو کر بلبل شاہ کی آت پر بیعت کی۔ یوں راجہ رنچن سلطان صدر الدین کے نام سے کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ بعد ازاں ایک ایرانی صوفی میر سید علی ہمدانی 700 مبلغوں، ہنرمندوں اور فنکاروں کی جماعت لے کر کشمیر پہنچے اور اس وقت ثقافت کا جنم ہوا جس نے جدید کشمیر کو شناخت میسر کی۔ انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو اسلام میں داخل کیا۔ آزاد کشمیر کی 98% آبادی اور شمالی علاقہ جات کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ بلتستان میں 80% اثنا عشری شیعہ مسلمان جبکہ گلگت میں 10% اسماعیلی شیعہ بھی آباد ہے۔ آزاد کشمیر میں مسلم اکثریت 98% ہے اور کل مسلمان آبادی کا 85% سنی مسلم ہے۔